بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ کہف کا بیان ہو چکا ہے مفصل، 2 گھنٹے اور قریباً 40 منٹ کا وہ بیان ہے، تو وہ مکمل سنیں۔ اور آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، کافی نے، وہ کافی شاید 4-5 سال پہلے کا اپلوڈ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے شارٹ ورشنز بھی ہیں، 2 رکوع کو ملا کے شاید 4 کے 5 وہ بیان ہیں، وہ بھی سنیں، کیونکہ سب لوگ 2.5 گھنٹے کا نہیں سن سکتے۔ تو اس کے بعد ذہن میں آیا کہ اس کے جو بڑے احکام ہیں، جو کم از کم 15 ہے، یا اس سے 15 سے 20 کہہ سکتے ہیں، یہ 15 بھی ہیں، تو وہ ان کا بیان کیا جائے لوگوں کے لیے جو زیادہ لمبے بیان نہیں پڑھ سکتے، پوری صورت نہیں پڑھ سکتے۔ اور میں ہمیشہ اس کی تاکید کرتا ہوں کہ جب بھی جمعے کے دن اس کو پڑھیں یا سنیں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے سنیں۔ سننا بہت بہتر ہے تفسیر کے ساتھ۔ تو وہ 2.5 گھنٹے کا جو ہے میرا ہے، وہ ہر جمعے کو سن لیا کریں ایک دفعہ، بہت اچھا ہوگا۔ تو اس میں شارٹ جو ورشن ہے وہ 5 پہلے احکام، نمبر 1 اس میں نور کہف کے نام سے، ٹائٹل سے وہ ہو چکا۔ اب نور کہف کا نمبر 2 بھی ہو چکا۔ اب یہ تیسرا بیان ہے نور کہف کا، جس میں آیات 21 سے 30 میں جو احکامات آتے ہیں، یا باقی بھی کسی جگہ پہ ہیں، کیونکہ 15 ہیں، تو اس کے باہر بھی ہوں تو وہ بھی بیان اس میں آ جائیں گے 15 احکام میں۔ تو یہ بہت سنیں، یہ پہلے 2 جو ہیں وہ لازمی سنیں، یہ تیسرا سننے سے، تاکہ پورے کے پورے 15 ایک دم فریش آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ تو بڑی فضیلت ہے اس کی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جمعے کے دن اس کو پڑھے اور یہ سمجھ کے پڑھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ریپیٹیشن اور ریمائنڈ کرواتے ہیں ہمیں بہت بڑے بڑے جو احکام ہیں۔ اس لیے یہ سورہ کہف کا مقصد کیوں ہے یہ سمجھنے کی، کہ جمعے کو کیوں کہا، کہ ہر جمعے کو، کہ یہ صرف پڑھنے کا نہیں ہے، ریمائنڈر ہے کہ جو اس میں احکام ہیں، ہر جمعے کو ان کو یاد کرو اور احتساب کرو کہ کیا عمل کیا، کیا نہیں کیا، اور کیا آئندہ کرنا ہے۔ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ تو آج کا جو بیان ہے وہ نمبر 3 ہے نور کہف کے بیان سے۔ تو پہلی چیز جو اس میں بیان کرنے کی ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق قرآن مجید میں بھی بحث آئی ہے کسی حد تک، مگر منع بھی کیا کہ زیادہ بحث نہیں کرنی، جتنا بتا دیا قرآن نے، اللہ نے، بس اس سے بڑھ کے بحث نہیں کرنی ان کی تعداد پہ۔ تو یہ پہلا یہ ہے کہ غیب کی بات جو بھی اللہ کر دے اس کو ماننا ہے، اگر سمجھ میں نہیں بھی آتی تب بھی ماننا ہے، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہی اس میں پہلی چیز کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، اس میں بحث مت کرو، 3 تھی، 4 تھی، 5 تھی، 6، 7، جو بھی۔ تو اس کے بعد یہ آیت 11، تو آیت 23 سے 24 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی بھی کام جب آپ کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ لازمی کرو۔ یہ خصوصی اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ کہنا اور اس کی اہمیت۔ تو اس کے بعد جو حکم نمبر 12 ہے، اس میں بتایا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، اور انسان کے لیے وہی بہتر ہے کہ اس کو بہتر سمجھے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے، یا کوئی بھی اچھائی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ تو حکم نمبر 13 ہے کہ اللہ پر توکل کرو۔ یہی جو ہے کہ جو بھی ہو کام، اللہ تعالیٰ کا بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کام کو بنانے والا ہے، کام کو بگاڑنے والا ہے، اسی سے توبہ استغفار کرنی ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ اچھی ہو۔ اور توکل کرو اللہ تعالیٰ، مگر توکل سیدھا دعاؤں سے نہیں ہے، توکل سے پہلے اپنی کوشش پوری کرو۔ جس کام پہ، جس بات پہ توکل کر رہے ہو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا اپنی لازم ہے۔ یہ توکل کا بہت جو لوگ ہیں وہ غلط مفہوم لیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو جائے گا، نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے 27 آیت میں قرآن کی تلاوت اور سمجھ کے تلاوت کرنے کا جو ہے نا وہ اہمیت ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے ہمارے لیے، جو وحی سے ہمارے پاک پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو ہمارے لیے یہ ہدایت ہے، ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ نصیحت، ہدایت۔ درجنوں دفعہ یہ قرآن میں آتا ہے کہ
یہ اور اس کے بعد بھی والی جو آیت ہے 27، اس میں بھی قرآن کی جو ہے نا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ حکم نمبر 13 اور 14 ملتے ہیں، 14واں بھی قرآن کو سے جڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو تھام لو، قرآن میری طرف سے ہے، اس کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اس سے جڑے رہو۔ مطلب یہ کہ اس کے احکام کو سمجھو اور سمجھ کے اور اس پہ عمل کرو۔ یہ 15 بیان آیت جو ہے وہ 28 میں ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کی، جیسے اصحاب کہف جیسے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کا، یا اور بھی اس میں مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے صحبت اختیار کی۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ صحبت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ بھی۔ تو بہت اہم ہے کہ نیک اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ بہت حدیث میں آتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھو گے آپ ویسے ہی ہو جاؤ گے، اچھوں کی صحبت میں اچھے ہو جاؤ گے، بروں کی صحبت میں برے ہو جاؤ گے۔ خوشبو کے نزدیک بیٹھو گے تو آپ کے جسم میں بھی خوشبو پیدا ہوگی، اگر آگ دھوئیں کے پاس بیٹھو گے تو آپ کے جسم سے بھی آگ دھوئیں کی بدبو آئے گی۔ تو آگے جو ہے آیت 28 ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت، یہ بیان کر دیا سچے لوگوں کی صحبت۔ اور حکم نمبر 15 جو ہے وہ دنیا جو کی زینت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زیب و زبائش اور دنیا کی جو خواہش ہے اور چاہت ہے اور اس سے بچو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا اچھی نہ گزارو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا بھی اچھی گزارو اور آخرت بھی اچھی گزارو، مگر دنیا وہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ بہت لوگ دنیا کو کہتے ہیں یہ دنیا تو کھیل کود ہے اور تواخر کا ہے، کو غلط مفہوم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات کا، جیسے سورہ حدید کی 20 آیت ہے، وہ مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ دنیا بھی آپ کو اچھی گزارنی ہے، اس سے بھی فائدے لینے ہیں، اور آخرت کے لیے دنیا اچھی ہوگی تو آخرت اچھی ہوگی۔ دنیا اچھی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کرو، استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ تو خلاصہ یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے احکام جہاں تک بھی ممکن ہو کوشش کرتا رہے، اپنی اصلاح کرتا رہے۔ جو اصلاح نہیں کرتا، اپنے آپ کو سنوارتا نہیں ہے، وہ پھر اسلام کا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوارتے رہو، اپنے آپ کو بدلتے رہو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق اندر جو ہے وہ کرتے رہو۔ تو اگلے سبق کا جو ہے وہ اب انتظار کریں۔ یہ 5 احکامات تو ہو گئے، یہ سلسلہ 5 کا مکمل ہوتا ہے یہاں۔ تو اگلا جو ہے اس کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل، اور یہ آگے جاری رہیں گے اور موضوعات پہ، جس میں ایک شروع کیا ہوا ہے سلسلہ صراط مستقیم، بہت بہت اہم ہے، اس کے 3 بیان ہو چکے ہیں، تو آئندہ 30-32 اور بیان ہوں گے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عقل اور فہم سے ہمیں عطا کرے تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں، اس کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔